رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ معرفت القرآن علی ترجمتی و لغت القرآن میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 2 سیکشن نمبر 2 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں۔ means and among men who say we believe in Allah and in the last day وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں، but they are not believers۔ لٹرلی طور پر اس کو دیکھتے ہیں، من تبعیضیہ ہے اور ناسی مجرور ہے۔ من یقول، من موصولہ ہے، قال یقول قول ٹو سے، جو کہتے ہیں، آمنا اٹ از فرام ایمان، وی بلیو، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ان دا لاسٹ ڈے، وما ہم بمؤمنین، ما نافیہ ہے اور بعض زائدہ تاکید کے لیے آئی ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے منافقین کے متعلق ارشاد فرمایا، جو منافق ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اگلی آیہ مبارکہ کے ارشاد فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں۔ means they try to deceive Allah and those who believe۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ But they deceive not except themselves and they don't realize۔ اس کے literally meanings کو دیکھتے ہیں، یخادعون، خادع یخادع مخادع، to cheat، to deceive، کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر جو دھوکہ دینے سے مراد ہے، وہ دھوکہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ پتہ چلا حضور کو دھوکہ دینا اللہ کو دھوکہ دینا ہے۔ یہ منافقین عدم ایمان کی وجہ سے مسلسل کیا کر رہے تھے؟ کفر اور معصیت کا ارتکاب کر رہے تھے، جس کی وجہ سے زمین میں فساد پھیل رہا تھا۔ یہی منافقین ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کو جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے خیانت کرتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے اس کو توڑ دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے and they do not realize۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، in their hearts is a disease، مرض بیماری کو کہتے ہیں۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا۔ سو اللہ increases them، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھا دیا in the disease، بیماری میں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ And there is for them a punishment extremely painful because they used to lie۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، یعنی کہ منافقین، یہ ان کے دلوں میں کس چیز کا مرض ہے؟ ان میں نفاق کا مرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کے مرض میں اور بڑھا دیا۔ جی ہاں، وہ مرض جس کی اصلاح نہ کی جائے تو بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ جھوٹ بولنا منافقین کی علامات میں سے ہے، جس سے اجتناب بہت لازم ہے۔ ارشاد فرمایا یہ بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو، and when it is said to them، جب ان سے کہا جائے لا تفسدوا فی الارض، ڈونٹ میک ٹربلز ان دا لینڈ، زمین میں فساد مت کرو۔ قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔
They say we are but peacemakers. ہم تو اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہم تو فسادی نہیں ہیں. فساد اور صلاح یہ دو لفظ ہیں جو اپوزٹ ہیں. فساد کی ضد صلاح ہے. کفر اور معصیت سے زمین میں فساد پھیلتا ہے، اور اللہ کی اطاعت سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے زمین میں امن و سکون پیدا ہوتا ہے. ہر دور کے منافقین کا یہی کردار رہا ہے کہ وہ پھیلاتے تو فساد ہیں، اشاعت و منکرات کی کرتے ہیں، اور اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں، نہ فقط یہ سمجھتے ہیں بلکہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اصلاح و ترقی کے لیے کوشاں ہیں. ان منافقین کو جب یہ کہا جاتا کہ اپنی اصلاح کرو، زمین میں فساد مت کرو، تو یہ کہتے کہ ہم تو مصلح ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. الا سن لو، بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون لیکن شعور نہیں رکھتے. الا beware، خبردار. Oh yes، انہم they surely are the ones making troubles، وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ but they don't realize. یہی وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد کرتے ہیں. شعور یشعر، پرسیو کرنا، پرسیپشن رکھنا. ان کو اس بات کا احساس نہیں، شعور نہیں. سمجھتے تو یہ ہیں کہ ہم اصلاح کرتے ہیں، اور دراصل یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جائے کہ تم اسی طرح ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے. And when it is said to them believe as the people believe، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، وہ کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ They say shall we believe as believe the fools، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. سن لو، بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں. لو they indeed are the stupid ones but they do not know. سن لو یہی لوگ منافقین ہی وہ ہیں، فسادی ہیں، احمق ہیں، جانتے نہیں. منافقین ان صحابہ کو بے وقوف کہا کرتے تھے جو اللہ کی راہ میں اپنے تن من دھن کو قربان کر دیتے تھے اور کسی چیز سے دریغ نہیں کرتے تھے. آج کے منافقین یہ باور کراتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام دولت ایمان ہی سے محروم تھے، اور اللہ نے جدید و کریم دونوں منافقین کی تردید فرما دی. فرمایا کسی اعلیٰ تر مقصد کے لیے دنیوی مفادات کو قربان کر دینا بے وقوفی نہیں، عین عقل مندی اور سعادت ہے. صحابہ نے اسی سعادت مندی کا ثبوت مہیا کیا، اس لیے وہ پکے مومن ہی نہیں بلکہ ایمان کے لیے معیار اور کسوٹی ہیں. اب انہی کا ایمان معتبر ہوگا جو صحابہ کرام کی طرح ایمان لائے گا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. تو ارشاد فرمایا ایمان لاؤ. کیلا ماضی مجہول ہے، آمنو فعل امر ہے ایمان سے. کما آمن الناس کا حرف تشبیہ ہے، آمن فعل اور ناس اس کا فاعل ہے. حمزہ استفہام ہے، ان کا استفہام ہے. وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں. صفی ان کی جمع صفحاء ہے. فولش کو کہتے ہیں، احمق کو کہتے ہیں، اسٹوپڈ کو کہتے ہیں. عالم یعلم علم جاننا، وہ نہیں جانتے. ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. اور جب یہ منافق ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں. means and when they meet those who believe they say we believe. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. But when they retire to their arch devils they say we indeed are with you. انما نحن مستہزئون. ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں. we were only ridiculing. literal meanings کو دیکھتے ہیں. لقی یلقا لقا، لقو اصل میں لاقیو تھا،
میٹ کرنا، جب وہ میٹ کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں اپنے ڈیول سے، سرداران قریش سے، تو ان کو کہتے ہیں، جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب وہ سرداران قریش کے پاس، اپنے لیڈرز کے پاس، جیسا کہ پتہ چلتا ہے کہ انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کے ساتھ یوں ہی مذاق کرتے ہیں۔ اب دیکھیں احمق کون ہے؟ کیا وہ احمق ہے کہ جو عارضی نفع کی کو چھوڑ دے اور دائمی نفع کو اختیار کر لے، یا وہ احمق ہے جو عارضی نفع کو اڈاپٹ کرے اور دائمی اور ابدی نفع کو ترک کر دے؟ یقیناً وہی احمق ہے جو عارضی نفع کی خاطر دائمی نفع کو چھوڑ دے۔ ارشاد فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا۔ اللہ ڈیرائڈز ایٹ them ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، ابھی وہ انہیں مہلت دے رہا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں، and gives them a respite in their excesses to wander blindly۔ استہزا، یستہزئ استہزا، to deride، to scoff، to mock۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق، اور ان کو رسپائٹ دیتا ہے، ان کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ اپنی طغیان میں، اپنی ٹرانسگریشن میں، اپنی ایکسیڈنگ میں، اپنی کوتاہیوں میں اور بڑے، یامہون، آمہ یامہ آمہن، بھٹکنا، کہ وہ بھٹکتے پھریں۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے اپنی شان کے مطابق مذاق کرتا ہے، یعنی انہیں ذلت اور ادبار میں مبتلا کرتا ہے۔ برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں ان کے ان اعمال کی اور ان حرکات کی سزا دے گا۔ ارشاد فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ Those are they that have bought error with guidance فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، تو ان کی تجارت نے کوئی نفع نہ دیا، یہ لوگ راہ جانتے ہی نہ تھے۔ But no profit has made their trading nor they on the right way۔ اولئکا اس میں اشارہ ہے، الذین اس میں موصول ہے، اشترا یشتری اشترا ٹو بائی کرنا، جنہوں نے ایرر کو باٹ کیا وتھ گائیڈنس ہدایت کے بدلے، فما ربحت رابحہ یربح ربحن نفع، تو ان کی گائیڈنس، ان کی تجارت کوئی نفع نہ لائی، وما کانوا مہتدین، اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے۔ تجارت سے مراد کیا ہے؟ ہدایت چھوڑ کر گمراہی کی راہ انہوں نے اختیار کی، جو سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ منافقین نے کیا کیا؟ نفاق کا جامہ پہن کر یہی گھاٹے والی تجارت کی، لیکن یہ گھاٹا آخرت کا گھاٹا ہے۔ ضروری نہیں کہ دنیا میں ہی اس گھاٹے کا انہیں علم ہو جائے، بلکہ دنیا میں تو اس نفاق کے ذریعے جو فوائد انہیں حاصل ہو رہے ہیں اس پر وہ بڑے خوش ہیں، اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہت دانا اور مسلمانوں کو عقل و فہم سے عاری سمجھتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی۔ Their instance is like the instance of one who lit a fire فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، پھر جب اس آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا۔ But when it lightened all around him, Allah took away their light. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا، انہیں کچھ نہیں دکھائی دے رہا۔ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، بہرے، گونگے، اندھے ہیں، پس یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ ڈیف، ڈم، بلائنڈ، سو they cannot come back۔ لٹرل میننگز کو دیکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا ان کی انسٹینس، ان کی مثال
ایسے ہے جیسا کہ استوقد یستوقد استیقاظ ٹو لٹ فائر، جس نے آگ روشن کی، فلما عدات when it lightened ادا یضیء اذا lighten، جب وہ روشن ہوا، جو اس نے روشن کر دیا جو اس کا ارد گرد تھا، ذہبا کسیلا جب با ہے تو اس کا مطلب لے جانا ہوتا ہے، اللہ took away اللہ لے گیا، نورہم their light، وترکہم and left them in darkness لا یبصرون they seeing nothing۔ تو یہاں سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اس کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے آئے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے لیکن پھر جلد ہی منافق بن گئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی جس سے اس کا ماحول روشن ہو گیا اور مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پر واضح ہو گئیں، دفعتاً وہ روشنی بجھ گئی، وہ حسب سابق تاریکیوں میں گر گیا۔ یہی حال منافقین کا تھا، پہلے وہ شرک کی تاریکی میں تھے، مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے، حلال اور حرام خیر اور شر کو پہچاننے لگے، پھر دوبارہ کفر اور نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی جاتی رہی۔ ارشاد فرمایا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح ہے جس میں تاریکیاں اور گرج اور چمک ہے۔ are like a heavy rain from the sky wherein it is darkness and thunder and lightning يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ اور یہ زوردار کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں، حالانکہ اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ They put their fingers in their ears against the thunderbolts for fear of death, but Allah encompasses the disbelievers۔ مفردات آیات کو دیکھتے ہیں۔ او کا سیب یہ مبالغہ کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہے موسلا دھار بارش، یا ان کی مثال ایسے ہے کہ تیز بارش ہو آسمان سے اور اس میں کیا ہوتا ہے ظلمات، ظلمت ان کی اندھیرا، ڈارکنس کی جمع کیا ہے ظلمات۔ رات تھنڈر کو کہتے ہیں، گرج کو کہتے ہیں، اور برق بجلی کو کہتے ہیں، لائٹنگ۔ جال یجلو یعنی اس کا مطلب بناتا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر رکھنا، ڈالنا۔ اسباؤن کی جمع اصابع ہے، فی اذن کی جمع آذان ہے، اپنے کانوں میں۔ سوائکی سائقہ کی جمع سوائق ہے، حاضر الموت موت کے فیئر سے، ڈر سے، اور محیط احاطہ یحیط و احاطہ ٹو انکمپاس سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ منافقین کے ایک دوسرے گروہ کا ذکر ہے جس پر کبھی حق واضح ہوتا ہے اور کبھی اس کی بابت وہ ریب و شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بس ان کے دل ریب و تردد میں اس بارش کی طرح ہیں جو اندھیروں یعنی شکوک، کفر اور نفاق میں اترتی ہے۔ گرج چمک سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، حتیٰ کہ خوف کے مارے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں، لیکن یہ تدبیریں اور یہ خوف و دہشت انہیں اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکیں گے، کیونکہ وہ اللہ کے گھیرے سے نہیں نکل سکتے۔ کبھی حق کی کرنیں ان پر پڑتی ہیں تو حق کی طرف جھک پڑتے ہیں، لیکن پھر جب اسلام یا مسلمانوں پر مشکلات کا دور آتا ہے پھر حیران و سرگرداں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ منافقین کا یہ گروہ آخر وقت تک تذبذب اور گو کا شکار اور قبول حق سے اور قبول اسلام سے محروم رہتا ہے۔ ارشاد فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی۔ The lightning is about to snatch their sights كلما اضاء لهم مشوا فيه، حالت یہ کہ جب روشنی ہوئی تو اس میں چلنے لگے۔ Whenever it flashes for them they walk in it وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر اندھیرا چھا گیا تو کھڑے رہ گئے۔ And when it becomes dark over them they stand still وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،
اگر اللہ چاہتا ان کے کان اور آنکھیں سلب کر لیتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. And were Allah to will, He could have taken away their hearing and their sights. Verily Allah is over everything omnipotent. مفردات آیت کو دیکھتے ہیں. ارشاد فرمایا کاد یکادو، یہ فعل مقاربہ ہے، قریب ہے کہ بجلی، خاطف یخطف، خطف اچک لے جانا، ابصارہم سنیچ کر لے ان کی بصارت کو، کلما ادا یدی ادا، جب کبھی روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلنے لگتے ہیں، مشوفی وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب ان پر اندھیرا ہوتا ہے، اظلم یظلم اسلام ٹو بیکمز ڈارک، فرمایا وہ ٹھہر جاتے ہیں، اسٹینڈ اسٹل. اللہ چاہتا تو لے جاتا ان کی سمعہم وابصارہم، ان کی سماعت اور بصارت. ان اللہ علی کل شیء قدیر، verily اللہ از over everything omnipotent، اللہ ہر چاہے پر قادر ہے. تو یہاں پر سیکشن نمبر 2 کا رکوع نمبر 2 کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ العزیز کل سیکشن نمبر 3 کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، والسلام.